بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 سے 35۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ گزشتہ آیات میں کفار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پہ ایک اعتراض کا تذکرہ چل رہا تھا، اور وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اگر یہ نبوت و رسالت کسی بشر پر نازل ہی کرنی تھی، ویسے تو ہم اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ یہ نبوت و رسالت کسی بشر پر نازل ہو سکتی ہے، لیکن اگر بالفرض اللہ پاک نے یہ کسی بشر پر، کسی انسان پہ نازل کرنی بھی ہوتی تو اللہ پاک کو مکہ اور طائف میں سے کوئی بڑے جاہو جلال والا، کوئی بڑے جاہو مال والا، کوئی بڑی چودراہٹ، کوئی بڑی سرداری والا شخص نہیں ملا۔ اللہ پاک کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے ہیں اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری کے لیے۔ حالانکہ ان دونوں شہروں میں، ان دونوں بستیوں میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے جاہو منصب والے لوگ موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس انتہائی فضول اور بوگس قسم کے اعتراض کا جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو نبوت و رسالت کی ذمہ داری ہے اس کو عطا کرنے کے لیے ہم نے ان سے پوچھنا ہے، ان 2 ٹکے کے لوگوں کو ہم نے پوچھنا ہے کہ کس کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری دیں؟ ان کی قدر و منزلت تو ہماری نظر میں، ان کافروں کی، منکروں کی قدر و منزلت تو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے
پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو فرمایا ما سقا کافرم منہا شربت مائن، اللہ پاک اس دنیا میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتے۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا اور اس کی نعمتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے سب چیزیں امتحان کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے وہ ایمان والوں کو بھی عطا کرتا ہے، کافروں کو بھی یہ نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ سب کا امتحان لیا جا سکے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ہم نبوت و رسالت جیسی عظیم اپنی رحمت اور نعمت عطا کرتے وقت ان کافروں منکروں سے پوچھیں گے جن کی اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی اہمیت نہیں؟ یہ نبوت و رسالت تو اللہ پاک کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی اگرچہ رحمت کی کئی صورتیں ہیں، ان رحمت کی صورتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم صورت وہ نبوت و رسالت ہے، کیونکہ یہاں گزشتہ آیات میں نبوت و رسالت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں، کیا ہم وہ یہ کافر یقسمون تقسیم کرتے ہیں اور رحمت ربک، اے نبی تیرے رب کی رحمت، اور رحمت سے مراد یہاں نبوت و رسالت، کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مکہ یا طائف میں سے کس شخص کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا جائے، کون اس کا اہل ہے۔ یہ تو بات ہے نبوت و رسالت کی، فیصلہ نبوت و رسالت کا اللہ پاک فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت و رسالت کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ رکھنی ہے اور یہ تاج کس کے سر پہ سجانا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری یہ تو بہت بڑی شان و عظمت ہے نا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی نعمتیں جو ہماری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے نا، وہ دنیا کی مال و دولت کی نعمتیں جو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ بھی ہم نے ان سے پوچھ کر تقسیم نہیں کی ہوئی۔ فرمایا نحن قسمنا، ہم نے خود تقسیم کی ہیں۔ قسم نا کے آخر میں نون الف نا جو ہے وہ بھی ہم کا معنی دے رہا تھا، قسم نا ہم نے تقسیم کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ساتھ شروع میں نحن لگا کے ہم ہی نے، یعنی ہم پر زور دینا مقصود ہے۔ نحن قسمنا، ہم نے خود تقسیم کی ہیں یا ہم ہی نے تقسیم کی ہیں، بینہم، ان کے درمیان تقسیم کی ہیں یا تقسیم کی ہے، معیشتہم، ان کی معیشت، روزگار کا سلسلہ، روزی کی تقسیم کا سلسلہ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو روٹی روزی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا، نعمتیں، فراوانیاں، مال و دولت، مکانات، کپڑے، لباس، گاڑیاں، سواریاں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کے پاس ان کا اختیار نہیں رکھا ہوا کہ یہ اپنی مرضی سے جتنی چاہیں یہ نعمتیں لے لیں، باقی لوگوں کو کتنی کتنی دینی ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ یہ اپنا رزق اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، یہ اپنی اولاد کی نعمت اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، یہ اپنی عزت کی نعمت اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، یہ اپنی زندگی کی نعمت اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے۔ یہ ساری بھی ہماری رحمت کی صورتیں ہیں، اور یہ ساری رحمت کی صورتیں اور یہ ساری ہماری نعمتیں یہ بھی ہم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے، اور وہ تو پھر بھی نبوت و رسالت کی ذمہ داری تھی۔ تو جب دنیا کی معیشت ہم نے ان سے پوچھ کر تقسیم نہیں کی، کسی سے پوچھ کر تقسیم نہیں کی،
وہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے۔ کوئی دنیا میں بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنا رزق اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتا ہوں؟ کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے اس کا رزق۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ احمق اور نادان یہ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے سردار، کسی بڑے مالدار، کسی بڑے چودھری کو نبی رسول بنانا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے باقی کام ان سے پوچھ کر کیے ہیں؟ کس کو ہم نے تندرستی اور صحت دینی ہے، کس کو بیمار رکھنا ہے، کس کو غنی بنانا ہے، کس کو تنگ دست رکھنا ہے، کس کو حکمران بنانا ہے، کس کو رعایا بنانا ہے، کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، کس کو ان پڑھ بنانا ہے، کس کو پڑھا لکھا بنانا ہے، کس کو طاقتور، کس کو کمزور، کس کو خوبصورت، کس کو بدصورت، کس کو لمبا، کس کو چھوٹا، کس کو عقل مند، کس کو بیوقوف، کس کو مالک، کس کو مملوک، کس کو اندھا، کس کو بینا، کس کو نابینا، کس کو باعزت، کس کو ذلیل۔ یہ ساری چیزیں کیا ہم نے ان سے پوچھ کر لوگوں میں تقسیم کی ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا ہے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، فوق بعض، اوپر بعض کے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے، درجات، درجوں میں، درجات کے لحاظ سے، گریڈز کے لحاظ سے، جس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی، صحت کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ پاک نے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے کیا ان سے پوچھ کر کیا ہے؟ جو ہم نبوت و رسالت ان کی رائے کے مطابق تقسیم کرتے۔ تو ساتھ ہی اللہ پاک نے ضمناً اپنی اس تقسیم جو بندوں میں اللہ نے کی ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بیان کر دی، تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی حکمت اور مصلحت کا بھی پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کا کوئی کام بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سب کو ایک جیسی عقل دے دیتا، ایک جیسا حسن دے دیتا، ایک جیسا اقتدار دے دیتا، ایک جیسا مال دے دیتا، ایک جیسا سٹیٹس دے دیتا، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ دنیا کا نظام چلتا؟ کوئی کسی کے پاس جاب کرتا، نوکری کرتا، ملازمت کرتا؟ یہ دنیا کا جتنا نظام چل رہا ہے، ہر بندہ کسی دوسرے کا کام کر رہا ہے، ہر بندہ کسی دوسرے کو سروسز دے رہا ہے۔ ایسا اللہ نے نظام چلایا ہوا دنیا کا۔ دودھ بیچنے والا ہے، وہ بھی سب کو سروسز دے رہا ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، وہ ایک حجام اور ایک نائی کا محتاج ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ملک کا، صدر، وزیر اعظم، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نائی کی ضرورت نہیں، حجام کی، ہیئر ڈریسر کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اپنے بال کاٹ لوں گا۔ کپڑے دھونے والے کی ضرورت ہے، کسی کو صفائی والے کی ضرورت ہے، کسی کو مستری مزدور کی ضرورت ہے، پینٹ والے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب وہ پینٹ والا، وہ جو حجام ہے، وہ آگے کئی لوگوں کا محتاج ہے۔ اب ایک موچی ہے، ایک حجام ہے، ایک مزدور ہے، کئی لوگوں کا وہ آگے محتاج ہے۔ وہ خود بھی نوکریاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، لیکن کئی لوگ آگے اس کے محتاج ہیں، وہ آگے کئیوں کا محتاج ہے۔ ایک مزدور کا جوتا ٹوٹ جائے، خود بھی سارا دن مزدوری کرتا ہے نا، جوتا ٹوٹ جائے وہ بیچارہ موچی کے پاس چلا جاتا ہے، موچی کے پیٹ میں درد ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر کو کپڑے سلوانے پڑ جائیں وہ درزی کے پاس چلا جاتا ہے، درزی کو بچے پڑھوانے پڑ جائیں وہ استاد کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا، ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند اس لیے کیا ہے، لی تاکہ یتخذ، وہ بنا لے، کون بنا لے؟ لی یتخذ، تاکہ بنا لے، بعضہم، ان کا بعض، تاکہ ان کا بعض بنا لے، بعضاً، بعض کو، سخریا، تابع، ملازم، خدمتگار، کئی اس کے ترجمے ہو سکتے، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اپنا خدمتگار بنا لے، بعض سے خدمت لے سکے۔ آپ دیکھیں ایک واشنگ مشین بنانے والا نا، اب وہ اتنی بڑی فیکٹری لگا کے بھی وہ کئی پارٹس اور کئی پرزے اس کے باہر سے کہیں سے بنوا رہا ہے، محتاج بنایا ہوا ہے اللہ نے، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، ایک دوسرے سے یعنی کام لے سکیں۔ اللہ اکبر۔ اگر سب لوگ ہی برابر ہو جاتے
تو دنیا کا نظام ایک قدم نہیں چل سکتا تھا۔ کئی لوگ یہاں بڑی فضول بات کرتے ہیں، وہ میں نے کوئی کسی کا کلپ دیکھا، وہ کہتا ہے کوئی بانٹنے لگا تھا کسی میں چیز۔ یہاں بعض لوگ بڑی فضول اور جاہلانہ بات کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی کفریہ بات کر جاتے ہیں، طنز کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایک کوئی بزرگ کوئی چیز تقسیم کرنے لگا تھا، تو کہتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے نا، ان میں اس نے چیز کو بانٹنی تھی، تو کہتا ہے کہ دیکھیں کیسے کفریہ بات کرتا ہے وہ، طنزیہ انداز میں، اللہ کو بھی طنز کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے حساب نہ ونڈ کراں کہ اللہ علی ونڈ کراں، اپنے حساب سے کروں کہ اللہ علی کروں۔ مطلب یہ کہ انڈائریکٹ وہ ظالم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ دی طرح گھٹ ود دیاں، کسی نو گھٹ دے دیں کسی نو ود دے دیں، کہ سارے یہی کہیں گے بھائی اللہ علی دے دے۔ حالانکہ ہر چیز میں ہم اللہ جیسا کام تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام برابر کر دیتا تو ہمارا دنیا کا نظام نہیں چل سکنا۔ اب یہ جو مزدور آپ کا کام کرتے ہیں، یہ کام والیاں بیچاری سارا دن آپ کی صفائیاں اور ستھرائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، اگر یہ سب لوگ برابر ہوتے، کوئی کسی کے کام کرتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے نواب بن کے، کوئی کسی کا کام ہی نہ کرتا۔ تو یہ کئی جاہل لوگ جو ہیں وہ بڑی کفریہ بات کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آگے فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی رحمت خیرٌ بہتر ہے، من جمع ما، من سے ما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس رحمت ربکا سے مراد بھی نبوت و رسالت ہی ہے، پیچھے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے، اہم یقسمون رحمت ربکا ورحمت ربکا، یہ تو دنیا کی چیزوں کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی نا، وہ اللہ نے ان سے پوچھ کر نہیں تقسیم کی۔ تو یہ نبوت و رسالت جو ہے نا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تو بہت بڑی رحمت ہے نا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور یہ جو نبوت و رسالت کی رحمت ہے نا، یہ تو خیرٌ بہتر ہے، مما یجمعون، ان دنیا کی چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کے مال و متاع سے تو وہ نبوت و رسالت کی رحمت کہیں بہتر ہے۔ تو اگر اللہ نے دنیا کی چیزوں میں ان سے نہیں پوچھا، وہ اپنی مرضی سے تقسیم کی ہیں، تو نبوت و رسالت میں تو ان سے پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی تجویز پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو کہاں تقسیم کرنا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے الناس لوگ امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، لَجَعَلْنَا، تو ہم بنا دیتے، لِمَن يَكْفُرُ، لامزرلی کے لیے، من یکفرو، جو کفر کرتے ہیں، بالرحمانی، رحمان کے ساتھ یا رحمان کا، لبیوتہم، ان کے گھروں کو، سقفاً، چھتوں کو، من فضۃ، چاندی کی، سقفاً یہ جمع ہے سقفن کی، سقفن چھت کو کہتے ہیں، یہ سیلنگ چھت، اور اس کی جمع سقفا، ومعارج، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے ہیں، معارج، معرج کی جمع ہے، یا معراج کی جمع ہے، معراج جس کے ذریعے چڑھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چڑھے تھے نا معراج۔ تو فرمایا ومعارج، اور سیڑھیاں بھی، یعنی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، علیہا، جن پر یظہرون، وہ چڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، ایک ہی امت ہو جائیں گا، کیا مطلب؟ کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے۔ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں، والی بیوتہم، اور ان کے گھروں کے ابواباً، دروازے، وسرورا، اور تخت بھی، تخت یا بیڈ، تخت جن پر ٹیک لگا کے لوگ بیٹھتے تھے، آج کل کے دور میں یہ لگژری صوفے یا بیڈ وغیرہ جن پر لوگ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، ان کو بھی سرورا کہا جا سکتا ہے، سریر کی جمع، ابواب، باب کی جمع، والی بیوتہم ابوابا وسرورا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی، علیہا، جن پر
یتقیون، وہ تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ کون کون سی چیزیں اللہ نے کہا چاندی کی بنا دیتے؟ چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت، یعنی تخت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس پہ انسان ٹیک لگا کے چوڑا ہو کے آرام سے بیٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَزُخْرُفًا، اور سونے کے، یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، چاندی کی بنا دیتے اور سونے کی بنا دیتے، سونے چاندی کے بنا دیتے۔ زخرفا، زخرف، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ زخرف اسی لفظ سے لیا گیا ہے، سونا، گولڈ، زیب و زینت کی چیزوں کو بھی زخرف کہتے ہیں، سونے کو بھی زخرف۔ اس ساری بات سے آپ کو کیا مطلب سمجھ آیا؟ ان آیات میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے رزق میں، نعمتوں میں، ان ساری چیزوں میں فرق رکھا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ان دنیا کی نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں آخرت کے مقابلے میں، اصل قدر و قیمت ہماری نظر میں آخرت کی نعمتوں کی ہے۔ اللہ پاک ان آیات میں یہ فرماتے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہماری نظر میں دنیا کی زیب و زینت اور ان نعمتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا نا کہ یہ اگر ہم نے سارا کچھ کافروں کو دے دیا تو ہمارے مومن بندے بھی امتحان میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو ہم نے ان کافروں کی چھتوں کو، ان کے دروازوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے بیڈوں کو، ان کے صوفوں کو، ان کی ہر چیز کو سونے چاندی کی بنا دینا تھا، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے، یعنی ان کو اندھا رزق دے دینا تھا، فراوانیاں کر دینی تھی ان کی رزق میں۔ وہ صرف ہم نے اس خدشے سے نہیں کیا کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہمارے ایمان والے بندوں نے زیادہ ہی پریشان ہو جانا تھا، اور ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جانی تھی جب انہوں نے دیکھنا تھا نا یار جو بندہ کافر ہوتا ہے نا اس کو یہ سارا کچھ مل جاتا، تو پھر کئی لوگ کمزور ایمان والے انہوں نے کافر ہو جانا تھا، سارے کافر ہی ہو جاتے۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ درمیانہ ہاتھ رکھا ہے کہ کچھ ایمان والوں کو بھی یہ سونا چاندی اور نعمتیں عطا کر دی ہیں، ان سونے چاندی کی نعمتوں سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو بھی نواز دیا، اور کئی کافروں کو بھی اللہ نے غریب رکھ دیا۔ ورنہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا معیار سمجھنا چاہتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے، اللہ کی نظر میں تو ان چیزوں کی کوئی قدر و منزلت ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث نقل فرمائی کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے، لیکن چونکہ اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی قدر و منزلت ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے کافروں کو بڑا کچھ دے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کی سونے چاندی کی بنا دیتے، لیکن اللہ پاک نے دی اس لیے نہیں ہے، سب کو رلا مرلا کے دی ہے تاکہ ایمان والوں کے لیے زیادہ آزمائش نہ بن جائے، ورنہ اللہ کی چاہت تو یہ تھی کہ یہ دنیا کی نعمتیں صرف کافروں کو مل جائیں، اور آخرت کی دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی عظیم الشان نعمتیں وہ صرف میرے ایمان والے بندوں کے لیے خاص ہو جائیں۔ اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیجیے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں گے سب لوگ امتً واحدۃ، ایک ہی امت، یعنی سارے کافر ہو جائیں گے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا، لام زبر لا، تو یقیناً جعلنا، ہم بنا دیتے، ہم کر دیتے، لی کے لیے، کس کے لیے؟ من یکفر بالرحمن، جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی کافروں، ہم کافروں کے لیے کر دیتے، لبیوتہم، ان کے گھروں کی، سقفاً، چھتیں، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج، اور ان کی سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِہِمْ، اور ان کے گھروں کے ابواباً، دروازے، وَسُرُرًا، اور تخت، علیہا یتکئون، جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں یا تکیہ لگاتے ہیں، ان کو کیا بنا دیتے، کیا کر دیتے؟ چاندی، پیچھے گزر چکا نا، وَزُخْرُفًا، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے نہیں،
تو یہاں جملے میں الا تو نہیں آ رہا، البتہ جملے میں آ رہا ہے لما. یہ لما جو ہے یہ یہاں الا کے معنی میں ہے، الا کے معنی میں. وَإِن اور نہیں، کُلُّ ذَلِكَ یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ، الا یہ لما الا کے معنی میں ہے. لما مگر، متاع ساز و سامان، فائدہ، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا. اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان اور فائدے کے سوا کچھ نہیں. بس یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے نا، اگر یہ کسی کی سیڑھیاں اور یہ چھت اور یہ صوفے اور یہ بیڈ یہ سارا کچھ سونے چاندی کا بھی بن جائے نا، تو اللہ کی قسم یہ سارا کچھ پھر بھی دنیا کی عارضی چند روزہ زندگی کا نفع اور فائدہ ہے، بس اس کے سوا یہ کچھ نہیں. والآخرۃ اور آخرت عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے. اور آخرت جو تیرے رب کے پاس ہے، اس میں آخرت کی اور جنت کی شان و منزلت کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب کے پاس ہے وہ کتنی عظیم چیز ہوگی. اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور پھونک پھونک کے زندگی گزارنے والوں کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو آخرت کی نعمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرمائے، دنیا کی حلال اور طیب نعمتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت کی بھی حلال اور پاکیزہ نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.